یہ بہت بڑا مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ لیکن یہ مرتبہ صرف الفاظ سے نہیں ملے گا، یہ مرتبہ صرف دعوے سے نہیں ملے گا، بلکہ یہ تب ملے گا کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، جب اس محبت یعنی نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ایک تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اور دوسرا آپ کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی، میری اتباع کرو، پیغمبر کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کریں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جس نے امت کے فساد کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اور میری سنت پر عمل کیا، لہو اجر 100 شہید، تو اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ لہو اجر 100 شہید، اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ جب فساد ہو، سنت مٹ چکی ہو اور سنت ناپید ہو چکی ہو، سنت پر عمل کرنا لوگوں کو معیوب لگ رہا ہو، ایسے وقت میں جب آپ ایک سنت کو زندہ کرو گے تو ایک تو اللہ کی محبت ملے گی، اور دوسرا دوسرا کا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، جب کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو اقوال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو افعال میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو احوال میں۔ نبی علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا ان میں سے ایک قول آپ ضائع نہ کریں، جو نبی علیہ السلام نے کیا اور نبی علیہ السلام کی خصوصیت نہ ہو، اس میں سے ایک فعل اور ایک کام آپ سے نہ چھوٹے۔ اور احوال میں یعنی اپنی وضع قطع بنانا، آپ کے سر کے بال، آپ کے داڑھی کے بال، آپ کا لباس، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اپنے گھریلو زندگی، بیرونی زندگی، انفرادی اور اجتماعی زندگی، ان تمام زندگی میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، تب جا کر اللہ کی محبت آپ کے ساتھ، اور آپ کا یہ دعویٰ سچا ہوگا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور دوسرا آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے۔ اور جو آدمی سنتوں پر عمل کرتا ہے ایسے آدمی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، ہر امتی جنت میں جائے گا الا من ابا، مگر وہ نہیں جا سکے گا جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا من ابا یا رسول اللہ، انکار کرنے والا کون ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل کیا، جس نے میری اطاعت کی، ان کے لیے جنت واجب ہے، اور جس نے میرے سنت کو ترک کیا، جس نے میری سنت پر عمل نہیں کیا، فقط ابا، اس نے انکار کر دی، وہ جنت میں نہیں جا سکے۔ اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا جنت میں جانے کا باعث، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنا جہنم میں جانے کا باعث۔ کتنا بڑا عمل! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کوئی معمولی سنت تو نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر 3 باتیں آ گئی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ جس آدمی کے اندر 3 باتیں آ گئی وہ آدمی ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ فرمایا من اکل طیبہ، جو آدمی پاکیزہ کھانا کھائے، حلال کھائے، حرام سے اپنے آپ کو بچائے۔ حلال کھانے والا، حلال کھانا بہت ضروری ہے، حرام سے بچنا بہت ضروری ہے۔ حلال کھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اندر طاقت اور قوت پیدا فرما دیتے ہیں، اعمال کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔
نیک اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، اولاد نیک ہو جاتی ہے، نافرمانی سے بچتی، اور حرام کھانے کی وجہ سے انسان نیک اعمال میں سستی کرتا ہے، گناہوں کی طرف راغب ہو جاتا ہے، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو فرمائے من اکل طیبا، جس نے پاکیزہ کھانا کھایا، حرام سے اپنے آپ کو بچایا، وعمل فی سنت، اور سنت میں عمل کیا۔ وعمل بالسنہ نہیں فرمایا، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیا فی السنہ، جس نے سنت میں عمل کیا۔ معنی کیا ہے؟ یعنی یہاں یوں سمجھ لو کہ سنت کو گویا ترازو سے تشبیہ دی گئی ہے، سنت کو ترازو سے تشبیہ دی گئی ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کو سنت کی ترازو میں تولے۔ وعمل فی السنہ، وہ فرض عمل کرے، چاہے وہ فرض عمل کرے تو فرض عمل کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترازو میں اس کو تولو گے۔ آپ کا فرض عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترازو پر پورا نہیں ہے، وہ فرض بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ واجب بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ نفل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ فرض میں، واجب میں، نفل میں، سنت میں، زندگی کے ہر لمحے میں، ہر عمل کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ترازو میں تولو۔ ہر عمل کو آپ نے سنت کے ترازو میں تول کر لیا، سنت پر عمل کر لیا۔ دو عمل ہو گئے۔ تیسرا وَأَمِنَ النَّاسَ بَوَائِقَهُمْ، اور اپنی شرارتوں سے، اپنی فتنہ پردازیوں سے، اپنی شرارتوں سے لوگوں کو محفوظ کیا۔ آپ کی شرارت سے آپ کی بیوی محفوظ، آپ کی شرارت سے آپ کے گھر والے محفوظ، آپ کی شرارت سے آپ کے پڑوسی محفوظ، آپ کے شرارت اور تکالیف سے دوسرا مسلمان محفوظ۔ آپ کسی بھی مسلمان کو، بلکہ کسی بھی انسان کو، یہاں تک کہ کسی جانور کو بھی آپ نقصان نہ پہنچائیں اور ان کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ جب یہ تین عمل کرے دخل الجنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آدمی جنت میں داخل ہو۔ بظاہر کوئی اتنے مشکل کام نہیں ہے، لیکن ہماری فطرت خراب بن چکی ہے۔ من اکل طیب، پاکیزہ کھانا، حلال کھانا، جس نے حلال کھا لیا اور سنت کے مطابق اپنے پورے اعمال کو سنت کے ترازو میں تول کے کر لی، اور اپنی تکلیف سے کسی بھی انسان کو محفوظ کر لی، یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ تو حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ، ابھی اس وقت جو ہمارا زمانہ ہے اس میں تو یہ لوگ بہت سارے پائے جاتے ہیں کہ یہ عمل کرتے ہیں، حلال بھی کھاتے ہیں اور سنت کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اور اپنی شرارتوں سے دوسروں کو محفوظ بھی رکھتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ کیا اس کے بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جائیں گے یا نہیں پائے جائیں گے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ آئیں گے، بعد کے زمانے میں بھی ایسے لوگ ہوں گے۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں کہ جنگل دا منظروں نہ خالی کی، جنگل کبھی شیروں سے خالی نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں ایسے لوگ، ہر زمانے میں قیامت تک آنے میں کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو حلال کھانے پر اکتفا کریں گے، جو سنت کے مطابق عمل کریں گے اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور بھی ہوں گے۔ ہاں ابھی زیادہ ہیں، بعد میں کم ہو جائیں گے، لیکن ہوں گی ضرور۔ اب دیکھو سنت پر عمل کرنا کتنا بڑا عمل ہو گیا، جنت میں داخلے کا باعث بن گیا۔ اور جو آدمی سنت پر عمل نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں اختلافات پیدا فرما دیتے ہیں، ان کے اندر بغض بڑھ جاتا ہے، حسد بڑھ جاتا ہے، عناد، تعصب کی فضا بڑھ جاتی، اور ان کی زندگی پریشان کن زندگی ہوتی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ضل قوم بعد ہدی، ما ضل قوم بعد ہدی، ہدایت کے بعد کوئی قوم گمراہ نہیں ہوئی، کانوا علیہ، جس ہدایت پر تھے۔ مطلب انسان راہ راست پر تھا، اللہ کے احکامات کے پابندی میں زندگی گزر رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزر رہی تھی، اور اس نے نبی علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ الا اوتوا الجدل، مگر یہ ہے کہ ان کو اس کے مقابلے میں جنگ و جدل دیا جاتا ہے۔
جنگ و جدل کا معنی کیا ہے؟ تعصب، یعنی اپنے نفسانی خواہشات اور اپنے باطل خیالات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایڑے ٹیڑے دلائل تلاش کریں گے، اہل حق کے ساتھ لڑیں گے اور اہل حق کے بارے میں مختلف قسم کے پریشان کن باتیں کریں گے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آیت، یہ قرآن کی یہ آیت پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، کہ جب لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں تو اس کے بدلے میں ان کو جنگ و جدل مل جاتے ہیں، وہ تعصب کرتے ہیں، قومیت اس میں پیدا ہو جاتی ہے، مذہبی تعصب آ جاتا ہے، اس میں خیالات ان کے غلط ہوتے ہیں، چلتا وہ اپنے نفسانی خواہشات پر ہے، ان کا چلنا شریعت کے خلاف ہوگا، لیکن اس چلنے کے خلاف کے لیے بھی وہ دلائل تلاش کرنے کی کوشش کریں اور ان کو آڑے ٹیڑے دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کریں اور اہل حق کے خلاف بکواسات کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ شریعت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، سنت پر عمل کرنا بہت بڑے اجر کا باعث ہے۔ اسی طرح جو سنت پر عمل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے فرائض کی کوتاہیوں کو پورا کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا حساب لے اور اللہ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندوں کی نماز کا حال دیکھو۔ جب دیکھا جائے گا کہ نمازوں کا حال پورا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے۔ اور اگر نمازوں میں کچھ کمی آ گئی، ان کے صفات میں کچھ کمی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ دیکھو ان کی سنتوں کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر اس نے کتنا عمل کیا، کتنے نوافل پڑھے، کتنے سنتیں پڑھی، ان نوافل اور سنتوں کو لے کر فرض کی کمی کو پورا کر دو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ سنت، لوگ کہتے ہیں سنت ہے یار، چھوڑ دیے تو سنت ہے، چھوڑ دیا تو کیا ہے؟ سنت۔ لیکن سنت کا اتنا اجر ہے کہ آپ کے فرائض کی جو کمی ہے، یعنی اس وقت آپ یوں سمجھ لیں کہ سنت کو اللہ قیامت کے اندر یعنی فرض کے درجے میں پہنچا دیں گے اور آپ کے فرائض کی کمی کو پورا کر دیں گے۔ مثال کے طور آپ نے گاڑی لی، 1 کروڑ کی آپ نے گاڑی لی اور اس 1 کروڑ میں 1000 روپے کم ہے۔ کتنے کم ہیں؟ 1000 روپے۔ اور جس نے آپ کو گاڑی دی وہ آپ کو کہے کہ بھئی جب تک کروڑ میں 1 پیسہ بھی کم ہوگا میں گاڑی نہیں دوں۔ اب آپ کے پاس 99 لاکھ اور 99,000 روپیہ ہے، لیکن 1000 روپیہ 1 کروڑ کے مقابلے میں کیا اوقات رکھتا ہے؟ آپ کہیں یار 1000 روپے، اس نے کہا نہیں بھائی کروڑ کی بات ہوئی، 1 کروڑ سے پیسہ بھی کم ہوگا تو میں نہیں دوں۔ تو اس وقت آپ کے اس کروڑ کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک آپ اس کے ساتھ اس 1000 کو نہیں ملائیں گے۔ اسی طرح اگر کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے فرائض، واجبات، سارے اعمال کو پیش کر کے اور اس میں 1% کی کمی آ گئی، 1% کی کمی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ شرط لگائے کہ اس 1% کے لیے ایک سنت کا کوئی عمل مجھے دکھاؤ، میں اس 1% کمی کو سنت سے پورا کروں گا، اور آپ کے پاس وہ سنت نہ ہو تو اس وقت آپ کے وہ 99% فرائض اور واجبات کچھ کام کے ہوں گے؟ کچھ کام کے نہیں ہوں گے۔ لوگ کہتے ہیں سنت کی اہمیت نہیں ہے۔ یہاں آپ کو سنت کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ 99 فرائض آپ کے پورے ہیں اور 1 فرض کی کمی ہے یا اس کی صفت کی کمی ہے، اور اس کے لیے 1 سنت کی شرط لگ جائے اور آپ کے پاس وہ 1 سنت نہ ہو، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سنت کی کیا قیمت ہے۔